الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و اولادہ و ازواجہ المطہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم اپنی کلاس کے چھٹے لیکچر میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ پاک ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحبت حاصل کرتے ہوئے بھرپور فیوز و برکات سے ہماری جھولیاں بھرپور فرمائیں۔ تو لیکچر کا پہلا پورشن ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دو الفاظ جن کو ہم نے سمجھنا ہے اور جو قرآن کریم میں سینکڑوں بار آتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا لفظ ہے عطا۔ عطا اس کا مطلب ہے کہ اس نے دیا، عطا کیا۔ اس پر تھوڑی سی بات کل بھی ہوئی تھی جب انا اعطینا پر بحث ہوئی تھی۔ تو ایک عطا ہوتا ہے لفظ اور ایک عین طوئے الف عطا ہوتا ہے، معنی دونوں کا ہی دینا ہے، لیکن جہاں عین تو الف آ جائے اس عطا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بطور گفٹ دے دینا، مالک کو مختار کر دینا، اور اس عطا کا مطلب ہے دینا۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 271 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 271 ٹائمز قرآن کریم میں آیا ہے، اپنی مختلف صورتوں میں، مختلف صیغوں میں، جس میں ایک صیغہ ہے آتینا۔ آتینا، اور یہ صیغہ بہت معروف ہے جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، تو آتینا یہ فعل امر بنتا ہے۔ آتی واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل امر ہے، اور نا کے معنی ہمیں۔ معنی کیا ہوا کہ ہمیں عطا کر، ہمیں عطا فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا فرما۔ اور دوسرا لفظ آتینا، فرق دیکھ لیں دونوں میں۔ ایک ہے آتینا، اس کا مطلب ہے تو ہمیں عطا فرما، گیو اس، اور عطینا، عطینا جو ہے یہ عطا سے، جو پہلا صیغہ ہم نے پڑھا عطا، اس سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی۔ عطینا ہم نے عطا کیا، وی گیو، انگلش میں اس کو کہیں گے وی گیو۔ عطینا ہم نے عطا کیا۔ اور ایک لفظ آتا ہے اس سے ریلیٹ، آتو۔ آتو یہ آتی کا جمع کا صیغہ ہے۔ آتی جو آپ نے پڑھا آتینا، آتی واحد ہے اور آتو جو ہے یہ جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے تم سب دو۔ اور ایک لفظ ہے اوتو۔ اوتو جو ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی مجہول میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو دیا گیا، ان سب کو دیا گیا۔ یہ فعل مجہول، مجہول کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جیسے انگلش میں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس ہوتے ہیں، تو ایکٹیو جو ہوتا ہے جس میں فاعل موجود ہوتا ہے وہ معروف ہوتا ہے، اور جس میں مفعول موجود ہوتا ہے
وہ پیسیو ہوتا ہے اور اس کو مجہول کہتے ہیں عربک میں۔ تو یہ 4 الفاظ ان صورتوں میں بار بار آتے ہیں، اور ان کا روٹ جو ہے حمزہ تا یا عطا ہے، اور اس سے مختلف صیغے بن کر 271 بار قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے الہ۔ الہ یہ حرف جر ہے۔ پہلے جو حروف جارہ ہم نے پڑھے ہیں، جیسے علا پڑھا ہے، فی پڑھا ہے، من پڑھا ہے، یہ چوتھا حرف ہے حرف جر الہ جو پڑھ رہے ہیں ان میں سے۔ تو الہ کا حرف جو ہے یہ قرآن کریم میں 742 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 742 ٹائمز قرآن کریم میں یہ حرف آیا ہے مختلف صورتوں میں، اور یہ ہمیشہ کسی ضمیر یا اسم کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اپنی مختلف صورتوں میں ضمیروں کے ساتھ مل کر کس کی صورت میں آیا ہے؟ ایک صورت ہے الیکا، الیکا، الہ اور کا۔ اس کا مطلب ہے کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، کا کے معنی ہے تو ایک مرد، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو ایک مذکر، الیکا تیری طرف مذکر کے لیے، اور اگر الیکی ہو جائے، کاف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہو جائے گا تیری طرف اے مؤنث، یعنی اس کو مؤنث بنانا ہو تو کی کر دیں، مذکر بنانا ہو تو کا کر دیں۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور کی جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ اور یہی ضمیر جب ہم نماز میں بیٹھ کر، یہاں مجھے بات یاد آ گئی، نماز میں بیٹھ کر تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں، تو التحیات کے اندر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جب سلام پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی ضمیر آتی ہے واحد مذکر حاضر کی۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر یہ ایک جملہ بھی خدا نخواستہ کوئی نماز سے نکال دے تو نماز زندگی بھر قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ کا یہ ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو، آپ کو سلام ہو، واحد مذکر حاضر جو حاضر ہے میرے سامنے، جو موجود ہے جہاں میں نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں وہاں پر موجود ہے، آپ کو میرا سلام ہو۔ اور سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کا زندہ ہونا بھی لازم ہے، شرط، اور سن کر جواب دینا بھی شرط ہے، ہوش و حواس میں ہونا بھی شرط ہے۔ تو جب ہم اللہ کے حکم سے السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو خدا کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے حضور بیٹھ کر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر جگہ حاضر بھی ہیں اللہ کے حکم سے، آپ زندہ بھی ہیں، اور ہر کسی کا سلام سن کر جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری شرائط ہوں تو سلام ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ نماز میں بیٹھ کر کہو السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی آپ کو سلام ہو، تو اس جملے نے یہ تصدیق کر دی کہ اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں کہ میرا نبی ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے، اور ہمیشہ تمہارا سلام سن کر جواب دیتا ہے۔ اور نماز کہیں ایک جگہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ پوری دنیا میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو جہاں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں وہاں یہ سلام جاری رہتا ہے، اور نماز سے کو وقفہ بھی نہیں آتا، پوری دنیا میں نماز ہر لمحہ چلتی ہے۔ تو
اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں بھی کوئی وقفہ نہیں آتا، ہر گھڑی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش ہوتا ہے پوری دنیا سے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی ہے وہاں وہاں سے سلام کرتا اور حضور جواب عطا فرماتے۔ تو اس کا مطلب حضور علیہ السلام سے دنیا خالی نہیں ہے، دنیا کا کوئی گوشہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں ہے۔ بس عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ طاقت اپنی ہے، ذاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ حضور کی یہ طاقت عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، ذاتی مانیں گے تو شرک ہوگا۔ تو الیکا تیری طرف مذکر، الیہی ہی کی ضمیر بھی آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہی یا ہو، الیہی اس کی طرف مذکر۔ اگر الیہا ہو جائے ہا الف ہا تو ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے ہے، الیہا اس مؤنث کی طرف۔ الیہم الا طرف، ہم جمع مذکر غائب، ان سب کی طرف مذکر، اور یہ صیغہ مذکر و مؤنث اگر جمع ہو اکٹھے تو ان سب کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ الینا ایک لفظ ہے، الینا تو نا کے معنی کیا ہے؟ ہم، ہماری طرف۔ اب یہ الا جو ہے یہ مختلف صورتوں میں مختلف ضمیروں کے ساتھ مل کر یہ 472 بار قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ کو اگر ہم یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے، ان کا فہم پوری طرح حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ جہاں جہاں یہ الفاظ آئیں گے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی، بار بار ریپیٹ ہوں گے۔ یہ ہمارا پہلا پورشن تھا۔ اب اس کلاس کا دوسرا پورشن جو ہے وہ حدیث مبارکہ۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، سباب کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، گالی گلوچ کرنا، المسلمی کسی مسلمان کو، فسوق فسق ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گالی دینے والا کون ہوا؟ فاسق، فاسق۔ وقتالہ، قتال کا مطلب ہے جنگ کرنا، لڑنا، لڑائی کرنا، ہو اس کے ساتھ، یعنی ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ مسلم کے لیے، مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، جنگ کرنا، کفر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان کو گالی دیتا ہے، مسلمان بھائی کو گالی دیتا ہے تو وہ فاسقین میں شمار ہو جاتا ہے، گالی دینے والا فاسق ہے۔ اور فاسق کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی انتہائی نافرمانی کرنے والا ہو۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان سے لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں دو مضامین حاصل ہوئے۔ نمبر ایک، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہوگا۔ نمبر دو، مسلمان انسان کے قتل کو جائز سمجھنے والا، جائز سمجھ کر قتل کرنے والا کافر ہے۔
یعنی اس کا شمار کافروں میں ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، لیکن کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کر اس کو قتل کرتا ہے تو اس کا شمار پھر کافروں میں ہو جاتا ہے، کافروں کی صف میں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ ایک حقیقی کافر ہوتا ہے اور ایک مسلمان کافر جیسے کام کر کے کافروں کی صف میں شامل ہوتا ہے تو اس کو بھی کافر کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقی کافر نہیں ہوتا۔ حقیقی کافر وہ ہوتا ہے جو کلمہ طیبہ سے انکار کرتا ہے، اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ تو مسلمان جو کافر نما کام کرے اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ جیسے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا کہا گیا کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان ایک دیوار ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور جو نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، وقت اور طاقت ہونے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا شمار پھر کافروں کے ساتھ ہوگا، وہ دیوار کے اس پار ہوگا۔ تو جو کافروں جیسے کام کرے گا تو وہ بھی کافر کہلائے گا، کیونکہ کافروں کی صف میں آ جائے گا۔ اس پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ توحید ہستی ہم سے، توحید ہستی ہم سے سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ کہ اگر توحید کے ہم پیروکار ہیں، اگر ہم توحید کے لمبردار ہیں تو سارے جہان پر ہماری حکومت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کافروں کے کافر، یہاں کافروں سے مراد کون ہے؟ حقیقی کافر، اور جو ہم کافر ہیں اس کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والے، کہ ہم خود کافروں کا انکار بھی کرتے ہیں، کافروں کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن کافر خدا ہمارا کافر کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اسی کا انکار کرتے ہیں اور اسی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اور خدا وہی ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے، خدا وہی ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے۔ تو اگر کوئی اپنے خالق حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانتا ہے، مسلمان مومن، تو اللہ اس کا خدا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے اور کافروں جیسے کام کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ رب العزت کی آرزو پر ترجیح دیتا ہے، نعوذ باللہ، تو پھر اس کا خدا اللہ نہیں ہے، اس کا خدا اس کا نفس ہے۔ تو ایک اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی اقرار کر لو، بلکہ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، کہ میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے خدا کا، جسم بھی خدا کا اور مرضی بھی خدا کی۔ جب مرضیاں اپنی چلتی ہیں تو پھر کافروں جیسے کام بھی ہوتے ہیں، کافر کو بھی خدا بنا لیا جاتا ہے، اور جب مرضی خدا کی چلتی ہے تو پھر بندہ اسی زمین پر رہ کر شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، اور پھر اس کے ایک اشارے سے اللہ رب العزت کے حکم سے 100 سال کا مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں بچنا چاہیے ایسے کاموں سے جو کافروں کو پسند ہیں، ایسے لباسوں سے، ایسے اخلاق سے، ایسے رسوم و رواج سے جو کافروں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ہیں۔ ہر اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہر کام میں اگر ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں اور حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں تو کبھی بھی ہم دنیا میں اور آخرت میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حدیث شریف کو ہم پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے تاکہ یاد ہو جائے زبانی۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی اور ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل اس حدیث پاک پر یہی ہے کہ کبھی بھی ہماری زبان پر ایسی بات نہ آئے جو فسق میں لے جائے. گالی دینا مومن کی شان نہیں ہے. گالی دینے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتے اور وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جاتا ہے جو دوسروں کو گالی دیتا ہے. اور مسلمان کو قتل کرنا تو اس کی سزا جہنم ہے. یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ بے گناہ کسی کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. یہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، جائز سمجھ کر قتل کیا، تو اس کی سزا جہنم ہے. تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے ایک نہیں کئی قتل کیے ہوں گے اور جائز سمجھ کر قتل کیے اور ان پر نادم بھی نہیں ہوئے. اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو راہ ہدایت نصیب فرمائیں. آمین. اب تیسرا پورشن ہمارا ہے سورۃ الکافرون. اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کو زبانی یاد کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. ابھی سورہ کافرون میں الفاظ 26 ہیں، 26. سورت کا نمبر 109 109. آیات اس کے اندر 6 ہیں. حروف اس کے اندر 94 ہیں، 94. اور اس کا دور نزول مکی ہے. رکوع اس کے اندر 1، سجدہ کوئی نہیں، اور پارہ نمبر ہے 30. یہ اس کا تعارف ہے. اب اس کے ترجمہ کی طرف آئیں. قل، قل یہ فعل امر ہے. اس کا مطلب ہے کہہ دو. واحد مذکر حاضر کے لیے پہلا صیغہ قل، کہہ دو. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں. یا ایہا الکافرون. یا ایہا جہاں بھی آئے گا قرآن کریم میں اس کا مطلب ہوگا اے. یہ حرف ندا ہے. اے الکافرون، کافرو. اب دیکھیں ترجمے میں کوئی مشکل ہو رہی، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا. اعبدو یہ عبادہ سے، یہ لفظ غالباً ہم نے پڑھا ہے پیچھے الفاظ کی ڈیفینیشن میں. اعبدو پڑھا تھا. تو اعبدو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع میں. فعل مضارع واحد متکلم کہ میں عبادت نہیں کرتا. ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو. اب تعبدون یہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے
تا کا مطلب ہے تم، واو نون سب، اور درمیان میں عبد عبادت، عبادت کے لیے. تو معنی کیا ہوا؟ تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی جن کی تم سب عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا. ولا انتم، واو اور لا نہیں، انتم تم سب، عابدون، عابدون یہ بھی عبد سے ہی نکلا ہے. عابد فاعل کے وزن پر، عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا. فاعل وہی ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے. تو عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، اور معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ رب العزت معبود ہے اور بندہ عابد ہے. تو عابد کی جمع ہے عابدون. تم سب عبادت کرنے والے نہیں ہو، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم سب اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا اور نہ، انا میں، انا جو ہے یہ واحد متکلم کا کی ضمیر ہے، میں. عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی عبدتم تم عبادت کرتے ہو. عبدتم یہ بھی عبد سے ہی صیغہ نکلا ہے، تو اس میں تم جو ہے اس کا معنی اردو میں بھی تم ہی ہوگا. عبدتم تم عبادت کرتے ہو جس کی، اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں. ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی واو اور لی کے لیے یا چھوٹی یا، اس کا مطلب ہے میں، یعنی میرے لیے، دینی میرا دین. دینی نون کے نیچے جو زیر ہے اس کا مطلب بھی میرا. سو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب یہ سورہ کافرون، اس میں خطاب کافروں سے ہے اور کافر نام لے کر خطاب کیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی قریش مکہ کے سامنے، تو بہت سارے لوگ تھے جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. خاص طور پر جو رؤسائے مکہ تھے، سرداران قریش تھے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہوں نے پھر مختلف حربے استعمال کیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جائے اس تبلیغ سے، اور اس دین کی جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کو روکا جائے. اور اب تک کفر کا یہ شیوہ ہے کہ اسلام دشمنی میں وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے، مختلف مکر و فریب کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو تدبیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ غالب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ساری تدبیروں کو اور مکر و فریب کو فیل فرما دیتا ہے. تو جب حضور علیہ السلام نے کھلم کھلا دعوت توحید دی تو کافر پریشان ہوئے، قریش مکہ پریشان ہوئے. انہوں نے پھر سب سے پہلے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نعوذ باللہ لالچ دیا جائے. تو اس سلسلے میں وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور جا کے کہا کہ آپ کا بھتیجا ایک نیا دین پیش کر رہا ہے، ایک نئے خدا کی دعوت دے رہا ہے، اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر اس کی کوئی طلب ہے تو ہم ہر طلب پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، بس وہ اس دین کی دعوت چھوڑ دے. اگر وہ بادشاہت چاہتا ہے تو ہم اس کو حکومت دیتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں. اگر وہ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں.
حسینائیں پیش کر دیتے ہیں، مال و دولت کی طلب ہے تو وہ بھی ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو حضور علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا کہ چچا جان، میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میں دین بیچنے والا نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں ایک ذرہ بھی دعوت توحید میں سستی نہیں کرنے والا۔ یہ بادشاہتوں کی بات کرتے ہیں، حسیناؤں کی بات کرتے ہیں، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں ایک ذرہ بھر بھی دعوت توحید میں سستی کرنے والا نہیں، اور انشاءاللہ یہ دعوت جاری رہے گی۔ جب وہ اس لحاظ سے بھی مایوس ہو گئے کہ یہاں لالچ یا کوئی پیشکش کام نہیں آئے گی، تو پھر انہوں نے دوسرا رخ اختیار کیا کہ سرداران قریش، جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھا اور اوس بن وائل تھا اور باقی سردار تھے، تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ کہا کہ آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں اور ہمارے خدا اور ہیں، آپ کسی اور خدا کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس طرح اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر ہمارا انتشار اور افتراق بڑھتا جائے گا۔ جب ہمارا ہی یہ قبیلہ، ہماری قوم انتشار کا شکار ہو گئی تو پھر دوسری قوموں کو ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں زیر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ مل کر ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں اور دوسرا سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ یہ انہوں نے اپنا انتہائی بے وقوف اور انتہائی گرا ہوا ایک پیشکش کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں تشریف لائے اور سارے رؤسائے قریش وہاں موجود تھے، سرداران قریش موجود تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو جس خطاب سے پکارا وہ کیا تھا؟ یا ایھا الکافرون، یعنی ان کی اصل شکل ان کو دکھا کے کہ تم سب کافر ہو، اور کافر کون ہے؟ جو میرے خدا کو نہیں مانتا، اور جس خدا کو میں مانتا ہوں اس کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور کافر کی بات اللہ کا نبی مان لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے یا ایھا الکافرون اللہ کے حکم سے ان کو پھر خطاب کر کے فرمایا کہ تم سب کافر ہو، اور کافر کے خدا کو ماننا یہ ہو نہیں سکتا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم کبھی بھی میرے خدا کو نہیں مانو گے، میں تمہارے خداؤں کو کبھی بھی ماننے والا نہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم میرے خدا کو کبھی بھی نہیں مانو گے، اس لیے تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے دین میں میرا دین نہیں آ سکتا اور میرے دین میں تمہارے دین کی آمیزش کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے آج سے تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ، آئندہ ایسی کوئی دعوت لے کر میرے پاس نہیں آنا۔ تب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام عطا فرما دیا، اللہ رب العزت نے حضور کے وسیلے سے، کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کے اندر کسی اور دین کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام کا راستہ سارے ادیان سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نہ جھوٹ ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے،
نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ قتل و غارت ہے، نہ ظلم و دہشت گردی ہے، نہ بت پرستی ہے، نہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز اس دین میں شامل کر دی گئی یا پسند کر لی گئی مسلمانوں کی طرف سے تو پھر یہ دین ان کے لیے خالص نہیں رہا، اور وہ اس دین کے لیے خالص نہیں رہے، جیسے آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ حرام کو حلال منوانے کے لیے اپنی مرضی کے مسائل گھڑ لیے جاتے ہیں۔ حرام کی کثرت کی طلب ہوتی ہے اور اس میں حلال ہونے کے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حلال ہو جائے، ہماری مرضی سے حلال ہو جائے۔ اور پھر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ دین اسلام اس کے اندر رہ کر اگر کوئی کافروں جیسی بات کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ لکم دینکم ولی دین، اس دین میں رہنے والا کبھی بھی غیر کی آرزو نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آرزو کرتا ہے تو اپنے رب کی آرزو کرتا ہے۔ اس سے میں پتہ چلا کہ ہماری ذات میں اگر غیر دین کوئی بات آتی ہے، خدا نخواستہ ہمارے اخلاق و کردار میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے رسوم و رواج میں، ہماری آرزوؤں میں، ہماری حسرتوں میں کوئی بھی بات غیر دین آتی ہے تو پھر ہم دین کے لیے مخلص نہیں رہتے۔ ہمارا دین جو ہوتا ہے وہ پھر الگ ہو جاتا ہے، اس میں غیر کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کا کوئی محبوب ہو تو وہ اپنی محبت میں کسی کی انٹرفیئر پسند نہیں کرتا۔ اپنا دنیا کا کوئی محبوب ہو تو اپنے عاشق سے یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ کسی اور کو اس محبت میں شامل کرے۔ تو جب ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہاں پھر غیر کی محبت کی آمیزش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس غیر کی محبت سے مراد کسی مسلمان یا مومن یا ولی کامل کی محبت نہیں ہے۔ اس غیر کی محبت سے مراد اس بندے کی محبت ہے یا اس راستے کی یا اس دین کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ سے دور ہے۔ اور جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ راستے ہیں، اللہ کی پسندیدہ اعمال ہیں، ان کی محبت ہی اصل میں اللہ کی محبت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک فرمائے کہ صرف مجھ سے عشق کرو، اگر عبد القادر جیلانی کا نام لیا تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ صرف مجھ سے عشق کرو، اگر داتا علی حجویری کا نام لیا تو پھر تو میرے کچھ نہیں لگتے، نعوذ باللہ۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہاں ہے کہ ان سے محبت کرو جن سے خدا محبت کرتا ہے، ان کو اپنا محبوب بناؤ جن کو خدا نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور اللہ کے محبوب حقیقت میں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ اور خدا کی قسم اتباع نہیں ہو سکتا بغیر محبت اور عشق کے، کیونکہ اتباع کا مفہوم ہی یہی ہے کہ کسی کو اپنا محبوب ایسا محبوب بنا لینا کہ اس کے ہر عمل سے محبت ہو جائے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے محبت ہو جائے، اس کے ہر ایکشن سے محبت ہو جائے، اس کے لباس سے محبت ہو جائے، اس کی حرکات سے محبت ہو جائے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اس کی ذات سے محبت ہو جائے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے کہ اگر خدا کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو آؤ مصطفیٰ سے ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ تمہیں سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہ آئے۔
پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب محبت کی حضور سے تو اللہ نے اس کے نتیجے میں کیا عطا فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، حضور کے عشق میں غرق ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب خود بنا لیتا ہے۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ تو ہم سے محبت کر، بلکہ وہ تو تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے عاشق بن جائیں، ہمیں اپنا عشق عطا فرما۔ تو اللہ پاک فرماتے تم نے عشق کے لیے چنا اس کو ہے کہ جو میرا بھی معشوق ہے، میرا بھی محبوب ہے، تو آؤ اب تم میرے محبوب ہو گئے، تم میرے معشوق ہو گئے، میں تمہارا عاشق ہو گیا۔ تو اللہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے جو اللہ کے محبوبوں کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ پھر اولیاء کاملین پر چلتا ہے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے کسی غلام سے محبت کرتا ہے، کسی عالم بعمل سے محبت کرتا ہے، صالحین سے محبت کرتا ہے، شہداء سے محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس محبت کی بنیاد تو اللہ کی محبت ہے نا۔ محبت کرنے والے نے جو محبت کی ہے تو اس نے اپنی ذاتی غرض سے نہیں، یا اس محبوب کے ساتھ کوئی غرض سے نہیں، اس نے جس غرض سے محبت کی ہے وہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور اس محبت کا صلہ جب ملا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن میدان محشر سجے گا اور حساب کتاب ہوگا، جنتیں ملیں گی، تو ایک گروہ ایسا ہوگا جن کو جنت میں ایسے محلات ملیں گے جو شیشے کے محلات ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ محلات ہوں گے، باہر سے کھڑے اندر کا سارا منظر نظر آئے گا، اندر سے باہر کا سارا منظر نظر آئے گا، اور بالا خانے ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، اور وہ جنتی جب بالا خانوں پر چڑھ کر دوسری طرف جھانکیں گے تو جنت کا ادھر کا حصہ ان کے چہروں سے روشن ہو جائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو پوچھنے والے جب پوچھیں گے کہ یہ کون سے نیکوکار ہیں، انہوں نے کون سی نیکی کی، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے فقط دنیا میں رہتے ہوئے فقط محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، کسی سے محبت کی تو ذاتی غرض سے نہیں، دنیاوی غرض سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، کسی کو چھوڑا تو اللہ کی خاطر چھوڑا، کسی کو کچھ عطا کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے رکے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی رضا میں چلنے والا اور اپنے دین کو خالص رکھنے والا بنائے، اللہ کے دین میں ہم کوئی بھی آمیزش نہ کریں، کبھی بھی اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں، اپنی آرزوؤں کو قربان کریں، ہر غرض کو قربان کر دیں صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، پیارے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم اس پر پورا اتریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، برملا کہہ دیں کافر سے کہ کافر ہماری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا کہ ہم تیری باتوں میں آ جائیں گے یا تیرے رسم و رواج قبول کر لیں گے، تیرے لیے تیرا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا پورشن ہمارا سورۃ المومنون۔ بسم اللہ الرحمن۔ سورۃ المومنون میں آج ہم نے آیت نمبر 54 پڑھنی ہے۔ 53 تک ہم پڑھ چکے تھے کل، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں گزشتہ آیات میں کہ حلال رزق کھاؤ اے نبی، اے رسولو، حلال رزق میں سے کھایا کرو، نیک اعمال کیا کرو، اور یہی حکم رسولوں کی وساطت سے اللہ پاک نے تمام مومنین کو بھی دیا، اور واضح فرما دیا کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین کی طرف سب نے دعوت دی،
اور اس دین کو جنہوں نے مانا وہ نبیوں کے ساتھ رہے، اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اپنی اپنی پسند کے قبلے بنا لیے اور اپنی اپنی پسند کے فرقے بنا لیے، اور ہر گروہ جو ہے اپنے اپنے دین پر خوش ہے۔ اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیں آپ ان کو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ دیکھتے ہیں کہ اتنی ان کی خاطر میں اپنا وقت اپنی جان قربان کر رہا ہوں اور ان کو دعوتیں دے رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، پھر بھی یہ بات نہیں مانتے، تو اللہ پاک پھر تسلی دیتے ہیں کہ فَذَرْهُمْ، بس چھوڑ دیں ان کو آپ، فی غمرتہم، فی میں غمرہ کہتے ہیں مدہوشی، نشہ جہالت، ہم ان کے نشہ جہالت میں ان کو چھوڑ دیں، حتیٰ حین، کچھ مدت تک۔ حین کا مطلب ہوتا ہے وقت یا گھڑی یا مدت، کچھ مدت تک ان کو ان کی مدہوشی میں یا نشہ جہالت میں چھوڑ دیں۔ اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کے معنی کیا ہے؟ کیا یحسبون، یہ وہی وزن آ گیا یعبدون والا، یا کے معنی وہ، واو نون سب، حسبہ سمجھنا، گمان کرنا، حساب لگانا، یہ اردو میں بھی حساب کا لفظ آتا ہے۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں؟ انما، کہ بے شک جو، انا بے شک ما جو، نمدو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، نمدہم ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، بہی من مال و بنین، مال اور بیٹوں کے ساتھ، جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے ان کو مال اور بیٹوں کی کثرت دے رہے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما الاموال والاولاد فتنہ، بے شک مال اور اولاد آزمائش ہے انسان کے لیے۔ تو ان کو جو مال اور بیٹوں کی کثرت دے رہے ہیں، ان کی ہم مدد کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، نسارع کیا ہم ان کو جلدی جلدی دے رہے ہیں، لہم ان کو، فی الخیرات بلائیاں، کیا ہم ان کو بلائیاں جلدی جلدی فراہم کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو تو شعور ہی نہیں کہ ہم تو ان کی آزمائش میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کو مال و دولت کی کثرت دے کر، چونکہ یہ نافرمان ہیں اور نافرمانیوں میں حد سے اتنا بڑھ گئے کہ ماننے کی طرف آتے ہی نہیں، تو پھر ان کی آزمائش ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں، ہم وہ چیزیں اور کثرت سے ان کو دے رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ آئی کہ جب ایک نافرمان بندہ ہو، ظالم ہو، اور اس کو پھر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی کثرت ملتی جائے تو اس میں اس کی بلائی نہیں ہوتی، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں، عوام کہہ دیتے ہیں کہ اتنا یہ ظالم ہے، اس کی پکڑ کیوں نہیں آتی، اتنا یہ ظلم کرتا ہے تو اس کو سزا کیوں نہیں ملتی، اتنا ہی اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نواز رہے، اور زیادہ اللہ پاک دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کو پھر نعمتوں کی کثرت دینا، مال اور اولاد کی کثرت دینا، یہ ان کی آزمائش ہے، ان کی آزمائش میں اضافہ کرنا ہے، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے کہ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، ان الذین بے شک جو لوگ، ہم وہ، من سے، خشیتی، خشیت ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، ڈرنا، ربہم اپنے رب کی، مشفقون لرزتے رہتے ہیں،
بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خشیت میں، رب کے خوف میں لرزتے رہتے ہیں اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، اور جو لوگ، ہم وہ بآیات ربہم یؤمنون، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ پہلی نشانی کہ اپنے رب کے خوف میں ہر وقت لرزتے رہتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے۔ اور دوسری نشانی کہ اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان لاتے ہیں، کسی بھی آیت کا انکار نہیں کرتے۔ اور آیت کا انکار کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہو، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اس کو ماننے سے مسلمان انکار کر دے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دے کہ یہ عمل میں نے نہیں کرنا بلکہ میں نے یہ کرنا جو میری پسند کا ہے۔ تو ان ایمان والوں کی شان کیا ہے جو اللہ کے خوف میں لرزتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہر آیت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو آمنا و صدقنا کہہ کر دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور والذین، اور وہ لوگ، ان کی نشانی یؤتون، عطا کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، ما آتو، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں۔ وقلوبہم، جب کہ ان کے دل، یعنی اس حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قلوب قلب کی جمع ہے دل۔ اب اس قاف کو، نقطے والی جو قاف ہے، اس کو حلق سے نکالنا ہے، وسط حلق سے، اس کو ڈنڈے والی کاف کی طرح نہیں پڑھنا، ادنا حلق سے نہیں نکالنا بلکہ وسط حلق سے قاف کہہ کے۔ اگر ڈنڈے والی کاف پڑھ لی تو اس کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ ڈنڈے والی کاف کلب ہو، اس کا معنی ہوتے ہیں کتا، اور قاف نقطے والی صحیح ادا کرنی، اس کا مطلب ہے قلب۔ وقلوبہم، اور ان کے دل، وجلتن، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اس بات سے، انہم، کہ بے شک وہ، الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، اور وہ نام اعمال جو اللہ پاک نے ہمارے گلوں میں ڈالا ہوا ہے وہ سارا کچھ سامنے کھلے گا۔ اور جس کو اس ایک بات پر یقین ہو جائے کہ نامہ اعمال میرے گلے میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے کہ انسان ایک لفظ بھی جو بولتا ہے وہ اس میں لکھا جاتا ہے، کرامن کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں، پھر کبھی بھی کوئی انسان غلط نہ بولے، کوئی مسلمان غلط نہ بولے، اگر کامل یقین کر لے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ میرے نام عمل میں لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن میرے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ اور وہ لوگ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، لرز رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے کا ایک خوف ہوتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اولئک، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں، یسارعون، سارع یسارع، اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، تیزی کرنا۔ اب یہاں یا کی معنی وہ، واو نون سب، اور سارع جلدی کرنے والے، وہ سب جلدی کرنے والے ہیں، تیزی سے بڑھنے والے ہیں، فی الخیراتی، نیکی کے کاموں کی طرف، بھلائیوں کی طرف۔ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جہاں نیکی کا کام نظر آ جائے وہاں بھاگ بھاگ کے پہنچتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ وہم، اور وہ، لہا، ان نیکیوں کے لیے، سابقون، سبقت لے جانے والے ہیں۔
سبحان اللہ، جو دنیا میں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں تو پھر قیامت کے دن بھی میدان محشر میں بھی اللہ پاک ان کو سابقون اولون میں رکھیں گے۔ والسابقون اولئک هم المقربون، اللہ پاک فرماتے ہیں جو سابقون ہیں وہی اللہ کے مقربین ہوں گے، جنہوں نے اپنے دین میں کسی دین کی آمیزش نہیں کی، دین کے لیے مخلص رہے اور اللہ کے سوا کسی کی چاہت نہیں کی، اللہ کے رضا کے سوا کسی سے محبت نہیں کی، جس سے بھی محبت کی اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہے، نیکیوں میں سبقت بھی لے جاتے رہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پڑھی تو حضور علیہ السلام سے پوچھا، چونکہ پیچھے ان لوگوں کا ذکر تھا جو سخت دل ہیں اور اپنے نشۂ جہالت میں ہیں، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، روتے ہیں خرچ کرتے ہوئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، اے بنت صدیق، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مخلصین ہیں اور مخلصین ہیں، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کے کامیاب بندوں کے لیے ہے، اور پھر وہ ڈرتے اس بات سے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں نامقبول نہ ہو جائیں۔ ہائے ہائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جتنا بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ جن کو خوف نہیں سمجھ لے وہ اللہ سے دور ہے، کیونکہ دوری میں خوف کم ہوتا ہے اور جتنا قریب ہوتا ہے اتنا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت مثالیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتوں کے مالک ہیں اور جن کے صدقے سے اس امت کی بخشش ہونے والی ہے، تو خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی طواف میں تھا، وہاں کا گورنر، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اتنی گریہ وزاری سے رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے سن کر لگا کہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اس نے سوچا کہ بہت بڑا گناہ گار ہے جتنا رو رہا ہے، میں دیکھوں گا ضرور کہ یہ کون شخص ہے۔ اور روتے روتے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں طواف مکمل کر کے پاس جا کے دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے اتنا گناہ گار، جب دیکھا ان کا چہرہ تو وہ بے ہوش ہو گیا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ کربلائے معلیٰ میں اتنی بڑی قربانی دے کر مسکراتے ہوئے واپس آنے والا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا قرب اور اتنی خشیت، اتنا قرب اور اتنا خوف، کہاں ہم جیسے نکمے کمینے کہ گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں اور خوف کی طرف کبھی دل آتا ہی نہیں۔ تو جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ان کے یہ خوف ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی خوش نصیب ہیں جو میرے خوف میں بھی رہتے ہیں اور دین کا دامن بھی 100% اخلاص کے ساتھ تھاما ہوا ہے، تو ان کو یہ گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے حضور روتے بھی ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَا نُكَلِّفُ، اور نہیں ہم تکلیف دیتے، نکلف یہ تکلیف سے ہی نکلا ہے، کلف یکلف، اور نہیں ہم تکلیف دیتے نفساً کسی جان کو، الا وسعها سوائے اس کی طاقت کے۔ ہم کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔
ولدینا اور ہمارے پاس تو کتاب موجود ہے، ینطق بالحق وہم لا یظلمون، ینطق جو بولتی ہے، بالحق سچ، ہمارے پاس تو ایسی کتاب ہے جو سچ بولتی ہے اور سچ بولے گی، وہم اور ان پر لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب سے مراد ہمارے اعمال نامے ہیں، نام عمل ہیں جو ہمارے گلوں میں لٹکائے جائیں گے اور پھر ہمیں دکھایا جائے گا۔ اور پھر اس سے مراد یہ بھی کہ ہماری جلد کے اندر اللہ پاک نے ایسے خلیات رکھے ہیں کہ جو ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر جو خلیات ہیں ریکارڈنگ والے، ان کی طاقت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کی جلدیں گواہی دیں گی، تو پھر انسان کہے گا کہ ان کو کس نے سکھا دیا بولنا، ان کو کس نے سکھا دیا بولنا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انطق اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ پاک نے ان کو بولنا سکھایا جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا۔ تو یہ بھی ایک کتاب ہی ہے، ہمارا اپنا وجود بھی ایک کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن یہاں سے سب کچھ آن ہو جائے گا اور انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا۔ اس لیے آج سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ ہم نے اچھا بولنا ہے، اچھا کرنا ہے، اچھا سوچنا ہے، اچھا ملنا ہے، اپنے معاملات کو بہترین رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین رکھنا ہے، اور کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اللہ پاک فرماتے کہ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس تو کتاب ہے جو سچ بولتی ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ قلوبہم، یہ لفظ دوبارہ آ رہا ہے، ان کے دل، فی میں غمرۃ مدہوشی، من ھذا اس سے، غفلت، غمرہ سے مراد غفلت بھی ہے کہ ان کے دل اس بات سے غفلت میں ہے، اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ عاملون، وَلَهُمْ اور ان کے لیے اعمال ہیں، من دون ذالک اس کے سوا، یعنی قرآن کے سوا ان کے اعمال ہیں، نعوذ باللہ، ہم وہ لہا ان پر عاملون عمل کرنے والے ہیں، ان کے اعمال قرآن کے سوا ہیں جن پر یہ عمل کرنے والے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، اللہ پاک فرماتے ہیں حتی یہاں تک کہ اذا جب، اخذنا ہم پکڑ لیں گے، مترفیہم ان کے خوشحالوں کو، ان کے امیروں کو، اور آسودہ حال لوگوں کو، بالعذابی عذاب کے ساتھ پکڑ لیں گے، اذا ہم یجأرون تو پھر یہ روئیں گے، چیخیں گے، چیخو پکار کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا تجأروا اليوم، ہم انہیں کہیں گے کہ مت رو آج کے دن، لا تجأروا مت رو الیوم آج کے دن، اب نہ رو، اب وقت گزر گیا، انکم بے شک تم، منا ہماری طرف سے، من سے، نا کے معنی ہماری، لا تنصرون تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بے شک میری آیات، تتلا تلاوت کی جاتی تھی،
پڑھی جاتی تھی علیکم تمہارے سامنے، فکن تم پس تم تھے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون پلٹ جانے والے، پلٹ جایا کرتے تھے۔ تمہارے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی تھی، تمہیں سنائی بھی جاتی تھی، تمہیں دکھائی بھی جاتی تھی، تمہیں سمجھائی بھی جاتی تھی، عمل کر کے بھی دکھایا جاتا تھا، لیکن تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے، تم قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایڑیوں کے بل پلٹنے کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کو ٹھکرا دیتے تھے، تم اپنی من مانی کے اعمال کرتے تھے، تمہیں قرآن سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مستکبرین، اور تمہارا حال یہ ہوتا تھا کہ تم تکبر کرتے تھے، تکبر کے ساتھ، بہی اس کے ساتھ، سامرن اور راتوں کی اندھیروں میں، تہجرون تم تنہائی میں ایک دوسرے سے بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ سامرن چاندنی رات کو بھی کہتے ہیں، یعنی راتوں میں، راتوں کے لمحات میں، تہجرون تم تنہائی میں بیہودہ گوئی کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، دشمنوں کو، مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا فلم یدبروا، کیا ان کو یہ سوچ نہیں تھی، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا، القول اس فرمان الہی میں، یعنی قرآن کریم میں، ام یا جاءہم نہیں آیا تھا ان کے پاس، ما جو لم یاتی نہیں آیا تھا، آباءہم الاولین ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس، کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی تھی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ ان کو کوئی نئی چیز ایسی مل گئی تھی جو اتنا متکبر ہو گئے تھے؟ یہ اللہ پاک کی ڈانٹ ہے ان نافرمانوں کے لیے کہ جنہوں نے قرآن کا اور اسلام کا پیغام قبول نہیں کیا اور اپنے تکبر میں اپنی منمانیاں کرتے رہے اور قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، دعوت دینے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، رسولوں کو برا بھلا کہتے رہے۔ ام لم یعرفوا، اب یہ قریش مکہ سے حضور اللہ کا خطاب ہے، ام لم یعرفوا رسولہم، ام کیا لم یعرفوا وہ نہیں پہچانتے تھے رسولہم اپنے رسول کو، فہم کہ وہ لہو منکرون اس کا انکار کرنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہوئے بھی حضور کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کی پہچان ہوتی ہے والدین کو، اس حد تک ان کو حضور علیہ السلام کی پہچان تھی حضور کے آنے سے پہلے، کیونکہ 1.25 لاکھ انبیاء نے حضور علیہ السلام کی پہچان اپنی امتوں کو بتائی اور حضور کی عظمتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا نام تک بتایا نبیوں نے، تو سب پہچانتے تھے۔ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہیں حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو وہاں پر جو راہب ملتا ہے وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اور حضرت ابو طالب سے کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ ادھر نہیں لے کے آنا، میں ان کے اندر آخری نبی کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو سب پتہ ہے، میرے نبی کی ساری نشانیاں ان کو بتا دی گئیں، تو کیا یہ پہچانتے نہیں تھے کہ ان کا انکار کرنے لگے؟ ام یقولون بہی جنہ، ام کیا یقولون یہ کہتے ہیں، بہی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہ جنون ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون لاحق ہو گیا ہے۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ جاءہم
آپ آئے ہیں ان کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کے پاس بالحق، حق کے ساتھ، حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر للحق کارہون، حق کو ناپسند کرنے والے، اور ان میں سے اکثر کون ہیں؟ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اب یہ اللہ پاک ان کے دلوں کی بات ظاہر فرما رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ نبی کو جانتے نہیں اس لیے انکار کرتے ہیں، نبی کی شان نہیں جانتے انکار کرتے ہیں، نہیں، اصل میں ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں کفر کے، اور یہ اس حق بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہی حال پھر ان لوگوں کا ہوگا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں، مگر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، واضح انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن پورے کا پورا شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس قرآن میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شانوں کو اپنی زبان سے بیان کیا، اپنے نبی سے نہیں بیان کروایا۔ جب اپنی شان بتانی تھی تو نبی سے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی شان اپنے نبی کی زبان سے بیان کروائی تاکہ نبی کی زبان کی عظمت کا پتہ چلے کہ نبی خدا کو کتنا جانتے ہیں، خدا کے کتنا قریب ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانا تھی تو پھر قل نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ نا کا صیغہ استعمال فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب نبی کی شان فرمانا تھی تو خود بیان فرمائی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ پاک نے جب اپنے نبی کی شان بتانا تھی تو اپنی زبان سے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ قرآن کیا ہے؟ شان خدا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شان مصطفیٰ بزبان خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی شان کو چھپانے والا اور کم کر کے دکھانے والا نعوذ باللہ کون ہے؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے حضور کی شان کو دیکھا مگر مانا نہیں۔ کافر نما عمل سب سے بڑا اور سب سے بڑا منافق بھی قرآن میں اسی کو کہا گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھتا ہے قرآن میں مگر اس پر پردے ڈالتا ہے۔ منافق کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے نبی کی شان و عظمت کو دیکھتا ہے قرآن میں مگر اس پر پردے ڈالتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کی بیماری یہی ہے کہ یہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ حق کیا ہے؟ حق نبی کی عظمتوں کو ماننا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ ولو اور اگر اتبع پیروی کرنے لگ جائے الحق حق احواءہم ان کی خواہشات کی، اگر حق تعالیٰ ان کی خواہشات کی پیروی کرتا لفسدت تو ضرور فساد پیدا ہو جاتا، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں میں، آسمان اور زمینیں فساد کا شکار ہو جاتے، ومن فیہن اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہے وہ سب کچھ فساد کا شکار ہو جاتا۔ بلکہ اتیناہم ہم نے ان کو عطا کیا، بذکرہم ان کا ذکر یعنی قرآن کی صورت میں، فہم بس وہ ان ذکرہم اس ذکر سے معرضون منہ پھیر رہے ہیں، اس عزت والے ذکر سے وہ روگردانی کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ اور یہ ذکر ہی نظام کائنات کو چلانے کے لیے ہے،
کائنات انہوں نے نہیں بنائی، کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، اور جس نے بنائی ہے اسی کو پتہ ہے کہ اس کائنات کا نظام کیسے چلنا ہے۔ تو اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم پر عمل ہی اس کائنات کو پوری اصلاح کے ساتھ چلا سکتا ہے، پورے امن کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ اور اگر قرآن کے علاوہ کسی اور کی بات مانی جائے گی تو پھر یقیناً یہ کائنات فساد کا شکار ہو جاتی ہے، اور ایسا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ام تسألہم خرجن، اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو ایک اتنا بڑا نظام دیا جا رہا ہے، نظام کائنات دیا جا رہا ہے، نظام حیات دیا جا رہا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس سے منہ پھیر رہے ہیں؟ ام تسألہم خرجن فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، ام کیا تسألہم، آپ ان سے مانگتے ہیں، تسألو آپ ان سے سوال کرتے ہیں، خرجن کسی اجرت کا، کسی خراج کا، اجرت کا، اپنی تبلیغ کے بدلے میں۔ فخراج ربک، بس آپ کے رب کا اجر جو ہے، خیرن سب سے بہتر ہے، وہو اور وہ خیر الرازقین سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ ایسا اس لیے کر سکتے ہیں کہ ان سے کوئی اجرت مانگی جا رہی ہے اور یہ دینا نہیں چاہ رہے۔ میرا نبی تو ان سے ایک ذرہ بھی طلب نہیں کر رہا، بلکہ عطاؤں پہ عطائیں ہیں، عطاؤں پہ عطائیں ہیں، عطا ہی کرتا جا رہا ہے، عطا کرنے والا نبی ہے۔ تو پھر یہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اور دوستو، اس آیت مبارکہ کے اندر ہمارے لیے بھی جو پیغام سمجھ آ رہا ہے کہ دین کے کاموں میں کبھی اجرت طلب کرنے والا اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے کاموں میں نیت نہ ہو اجرت طلب کرنا، جیسے کہ محافل وغیرہ میں جائے تو اس پہ فکس کرے کہ مجھے اتنا کچھ ملے گا تو پھر میں آ کے کچھ سناؤں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ویسے دین میں استاد ہو، دین کا، مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، تو ان کے لیے تو ذریعہ معاش ضروری ہے، چونکہ ان کی جاب ہی یہی ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے، جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ لیکن کوئی بھی دین کی خدمت کرتے ہوئے اس کے علاوہ اس نیت سے کرنا کہ یہاں سے مجھے کچھ ملے، اجرت ملے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ، بے شک آپ تو لَتَدْعُوهُمْ ضرور بلاتے ہیں ان کو، إِلَىٰ طرف، سیدھی راہ کی طرف، ان کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور سے اجرت طلب کر رہے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا سبق کہ دین سے دوری اللہ کو پسند نہیں، دین سے دوری دو رنگی ہو جاتی ہے، سے رنگی ہو جاتی ہے، اور یہ دو رنگی یا سے رنگی کبھی بھی انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو یک رنگ رکھیں۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو دو گھاٹ سے پانی پینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ گھاٹ ایک ہی بہترین ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا عطا فرمایا ہوا گھاٹ قرآن کریم ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا دامن ہمیشہ اپنی زندگی میں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور
ہر کام اخلاص کے ساتھ. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کریں تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ عطا کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو دینے سے رکیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو اس پر حدیث پاک بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ و اعطا فی اللہ و امنع فی اللہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر کسی سے بغض کیا، اللہ کی خاطر کسی کو عطا کیا، اور اللہ کی خاطر کسی کو عطا کرنے سے رکا، تو بے شک اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو ایمان کی تکمیل بھی اسی میں ہے، اخلاص ہو. اور اخلاص یہی ہوتا ہے کہ دین میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، دین بالکل صاف ستھرا ہماری زندگی میں ہو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.